أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزوں، قرآن مجید کا یہ مختصر ترین سورہ مبارکہ، جسے سورہ عصر کہا گیا ہے، اس سورہ عصر کی ابتدا خداوند عالم قسم سے کر رہا ہے. قسم کھائی جا رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، یقیناً بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. ظاہر ہے سورہ مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی میں آپ غور و فکر کریں تو ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ اہم سورہ اور یہ اہم پیغام اللہ اپنے بندوں تک کے اپنے حبیب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے کہ تمام انسان اس بات کو سن لیں کہ کامیابی کہے میں ہے اور خسارہ کہے میں ہے. ظاہر کہ خسارے کی تفصیلات نہیں بتائی، کن کن چیزوں میں خسارہ ہے، لیکن کامیابی کے 2 پوائنٹ سامنے رکھ دیے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. کامیاب وہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، کامیاب وہ ہے جن کا اچھا کردار ہے، جن کا اچھا عمل ہے. عمل اور ایمان کو ساتھ ساتھ رکھا تاکہ بے عمل صاحبان ایمان بھی فخر نہ کر سکیں اور نہ عمل کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے فخر کر سکیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں. نہیں، عمل کے ساتھ ایمان بھی شرط ہے اور ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں. یہ جمعۃ الوداع، ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ، اس لیے کہ اب جو جمعہ آئے گا اس کا زیادہ قوی امکان یہی ہے کہ 29 کی رویت کے لحاظ سے عید جمعے کا دن پڑے. لہذا یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور مسلمان بارگاہ الہی میں آتے ہیں جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے اور ماہ صیام کی رخصتی جمعے کو ادا کرنے کے لیے. ماہ صیام جس کی ابھی آمد تھی، جس کے لیے روزے دار تیاریاں کر رہے تھے. ابھی ماہ صیام آیا تھا لیکن اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. وہ رمضان کا مہینہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے
کہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو توبہ اور استغفار والا مہینہ ہے۔ اے لوگوں، اس کے دن اور دنوں سے افضل، اس کی راتیں اور راتوں سے افضل، اس کی ساتیں اور ساتوں سے افضل یہ وہ مہینہ کہ جس میں سو رہنا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے، جس میں سانس کا لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے اس مہینے کے سلسلے میں قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ لہذا اس مہینے کی برکت اور عظمت یہ ہے کہ خداوند عالم عام دنوں میں جب ایک قرآن ختم کیا جائے تو قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اگر ایک آیت کی تلاوت کی جائے تو اللہ ایک آیت کے عوض میں پورا ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور سورہ البقرہ کی 183 آیت سے لے کر 185 آیت تک خداوند عالم نے روزوں کا واجب کرنا اس کا حکم دیا ہے، روزے کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا، ہدی للناس جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن، یہ کلام الہی جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق اور باطل کی روشن نشانیاں ہیں اور واضح نشانیاں موجود ہیں حق اور باطل کی تمیز کرنے کی۔ یہ قرآن خود بھی ہادی ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر للناس کہا گیا، للناس انسانوں کے لیے ہدایت، یعنی اگر انسانیت ہدایت پانا چاہتی ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے تو واحد کتاب ہے قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور عزیزوں، ایک خصوصی اعلان بھی قرآن مجید میں اللہ نے اس قرآن مجید کے لیے کیا۔ لہذا سورہ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ عزیزوں، یہ قرآن کا پیغام خاص طور سے صاحبان ایمان کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اگر عالم انسانیت ہدایت چاہنا چاہتی ہے، ہدایت پانا چاہتی ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے تو روشن کتاب ان کے درمیان ہے، اس کے ذریعے سے وہ راہ راست پر آئیں، سیدھے راستے پر آئیں،
صراط مستقیم کو حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، ان کے لیے اس میں ہدایت کا راستہ ہے۔ لیکن یہ خصوصی مہربانی اور خصوصی اعلان ان کے لیے کیا گیا کہ جو متقین ہیں، کہ دیکھو یہ ہدایت متقین کے لیے ہے کتاب۔ جو غیب پر ایمان رکھتے، سب سے پہلی شرط، اب جتنی بھی چیزیں غیب پر ہیں سب پر ایمان رکھنا یہ متقی کی پہلی علامت ہے، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ سوال و جواب منکر نکیر ہو، چاہے وہ جنت اور جہنم ہو، اور چاہے ہمارے زمانے کا امام غائب علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام ہو۔ تمام غائب کی چیزوں پر متقین کا ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا، فیقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ متقین کے صفات میں سے ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رزق تفصیلات کا موقع نہیں ہے، رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے اسی ہی کا نام رزق نہیں ہے، یہ مادی رزق ہے، روٹی کی صورت میں جو ہمارے دہن تک جاتا ہے اور ہمارے پیٹ کو بھرتا ہے، یہ مادی رزق ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ائمہ نے بتایا، علماء نے اپنی تفسیروں میں تحریر کیا، اور قرآن کی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سب سے عظیم رزق جو ہے وہ ہمارے لیے علم کا رزق ہے۔ تو ہم نے جسے علم کا رزق دیا ہے وہ دوسروں کو راہ خدا میں بتاتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان قیامت کے اوپر ہے۔ عزیزوں، قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے روشن کتاب اور ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کے سلسلے میں انصاف نہیں ہوگا کہ اگر میں ذکر نہ کروں، اس لیے کہ قرآن نے 12 مہینوں میں سے منتخب کیا ایک مہینے کو، اور وہ ہے ماہ رمضان، سید الشہور، مہینوں کا سردار، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ بتایا کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ لیکن اس کے بعد قرآن نے پھر سورہ قدر میں اس رات کی طرف اشارہ کیا ہے جس رات میں نزول قرآن ہوا، وہ ہے سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، اپنے پروردگار کی اجازت سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ من کل امر، تمام اللہ کی طرف سے احکامات لے کر، امر لے کر۔ سلام، اور یہ رات سلامتی ہے، یا قامت اللہ الفجر، یہاں تک کہ صبح فجر نمودار ہو جائے۔ عزیزوں، یہ اس رات کا ذکر کیا گیا جس رات میں
نزول قرآن ہوا، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو بیان کیا گیا۔ لیکن وہ رات کون سی رات ہے؟ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اور اس 29 اور 30 دن میں اس رات کو تلاش کرنا، اس کی عظمتوں، اس کے ثواب کو حاصل کرنا، یہ ایک جاہل انسان کا کام نہیں ہے۔ اس آیت اور اس سورے سے یہ دعوت ملتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ تم اگر چاہو کہ ہم اس رات کو حاصل کر لیں جو لیلۃ القدر ہے، یہ تمہارے لیے ناممکن۔ یہ مت کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم نے جو تمہارے درمیان اہل ذکر قرار دیے ہیں، تم جو نہیں جانتے ہو ان سے پوچھو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو لہذا جس سے سوال کیا جائے، جس کو اہل ذکر اللہ نے بنایا ہے، وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ وہ 12 امام ہیں جن کو اہل ذکر قرار دیا گیا، جن سے حکم دیا گیا جن کے بارے میں کہ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ ہمارے ائمہ نے شب قدر کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، روایات موجود ہیں، لیکن ائمہ نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ صرف ایک رات کا ذکر نہیں کیا، 3 راتوں کی طرف نشاندہی کی، تاکہ بندے کم سے کم مہینہ بھر میں، اس 30 دن میں 3 راتوں کو تلاش کریں اور اس 3 راتوں کو جاگ کر عبادت الہی بجا لائیں۔ وہ کون سی راتیں؟ 19ویں شب، 21ویں شب ماہ رمضان کی، اور 23ویں شب جو کل گزری ہے۔ اس کے اعمال ہیں، ان کے احکامات ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو معلوم کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تینوں راتوں میں غسل مستحب قرار دیا گیا، اور خصوصاً 23ویں شب میں 2 غسل، ایک اول شب، ایک آخری شب۔ اعمال شب قدر بجا لانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز، رکعت اول میں سورہ الحمد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور رکعت دوم میں بھی سورہ الحمد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد رکوع و سجود بجا لا کر نماز کو تمام کرے، اور تسبیح اور 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے گناہ اور اس کے ماں باپ کے گناہ خداوند عالم بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ شب قدر کی عظمت کہ اس میں اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو انسان کے گناہ خداوند عالم معاف کر رہا ہے، اور صرف اسی انسان کے گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں کہ جو نماز شب قدر پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ کے گناہ بھی خداوند عالم بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی روایت، عمل قرآنی، قرآن کو ہاتھوں پر بلند کر کے دعا پڑھنا، سر پہ قرآن رکھ کر کے دعا پڑھنا، اللہ کا اسم، پیغمبر اسلام کا نام، اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا نام، اور 12 اماموں کے نام 10 مرتبہ لینا۔ امام فرماتے اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرو، خداوند عالم ان کے طفیل میں تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا۔ اور کل کے اعمال کی خصوصیت اور زیادہ تھی۔ سورہ الدخان، سورہ عنکبوت، سورہ روم کی تلاوت، سورہ دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق جو ہمارے چوتھے ایمان کی دعائیں ہیں، ان کی تلاوت، 1000 مرتبہ سورہ انا ضلع کی تلاوت، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر کی تلاوت، یا اسی طرح سے 100 رکعت نماز شب قدر میں پڑھنا مستحب ہے۔ علماء نے بتایا کہ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان کو چاہیے یہ ہے کہ 6 دن کی نماز ادا کر لیں، 102 رکعت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور قضا نمازیں بھی 6 دن کی ادا ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ شب قدر کی عظمت جس کا ذکر قرآن نے کیا،
اور ہدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ متقین جن کے صفات قرآن نے بیان کیے، جن کے صفات ہمارے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیے، اس لیے کہ متقین کے صفات اگر امام متقین نہ بیان کرے گا تو کون بیان کرے گا؟ نہج البلاغہ میں 191 نمبر خطبہ جو امامہ نے سوال کیا تھا، مولا متقین کے صفات بیان کریں، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، واجبات پر عمل کرو، تاکہ نہیں ایسے بیان کریں کہ منظر سامنے آ جائے۔ امام علی علیہ السلام نے پورا خطبہ متقین کے اوصاف پر بیان فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے ادھر امام علی کا وہ خطبہ تمام ہو رہا تھا، ادھر صحابی امیر المومنین کی روح جسم سے پرواز کر رہی تھی، یعنی موعظہ اور وہ خطبہ سن کر برداشت نہ کر سکا، اس کے اتنا اثر ہوا کہ وہ وہیں پر اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ تو عزیزوں، امام المتقین نے متقین کے اوصاف کو بیان کیے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے یا ہمارا عمل بھی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہماری ہو تب قابل فخر ہے۔ ہم اپنے کو مومن کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم مومن ہوں، جو اوصاف مومنین کے ہیں وہ اگر ہم میں پایا جائے تب یہ قابل فخر ہے۔ ہم اللہ نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے رہنما قرار دیے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے 12 رہبر، پیغمبر اسلام کے بعد 12 جانشین، یہ ہمارے رہنما ہیں۔ ہمیں کن حالات میں کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ہمیں دوستوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ہم کیسے پیش آئیں، کیسے اپنی زندگی گزاریں، یہ کردار ہمارے سامنے 14 معصومین کا ہے، 12 اماموں کا ہے۔ لہذا عزیزوں، میں نے جس سورہ کی تلاوت کی تھی اس کے آخر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیاب وہ ہے جو صاحبان ایمان ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور ان کے صفات یہ ہے کہ یہ حق کی بھی وصیت کرتے ہیں، صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اعلان الہی ہے، اعلان قدرت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، مظلوموں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزوں، اس سلسلے میں ہمارے پیش نظر معصومین کا کردار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معصومین سے اس کردار کو لینا ہے جو انہوں نے ایسے وقت میں پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تابوت امیر المومنین علیہ السلام، ہم 3 دن تک شبیں مناتے ہیں، علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ماتمدار عزادار غمزدہ ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور شہادت علی علیہ السلام کے دن ہم ان کا تابوت شبی، جنازے کی شبی تابوت اپنے کاندھوں پر لے کر دفن کرنے کی تال کٹورے کی کربلا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی فسادی کسی سیاست کے تحت اگر حملہ آور ہو جائے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اگر معصوم کے کردار سے سبق لیا تو اس کا کچھ نتیجہ ہوگا، اور اگر ان سے ہٹ کر ہم نے سبق لیا تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ عزیزو، ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرتے حق کی بھی اور صبر کی بھی۔ نواز رسول حسن مجتبیٰ علیہ السلام، زہر دیا گیا، 7 مرتبہ زہر امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔
آخری مرتبہ جودہ بنت اشد کے ذریعے سے شام سے آیا ہوا زہر حل دیا گیا، جس سے آپ کی موت، آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے آخری وقت اپنے بھائی حسین کو وصیت کی، بھیا میں اس زہر سے شہید ہو جاؤں گا، آپ میرے بعد امام وقت ہیں، مجھے غسل دیے گا، کفن پہنائیے گا۔ وصیت میں کہا کہ میرا جنازہ قبر رسول کے پہلو میں دفن کر دیجیے گا، یہ وصیت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وصیت کی کہ اگر نہ دفن ہونے دیا جائے تو پھر بقیع میں دفن کیے گا، اور اس کے بعد فرمایا صبر سے کام لیے گا۔ صبر کی بھی وصیت، حق کی بھی وصیت۔ اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ چلا ہے، جنازہ ہے، نواز رسول کا جنازہ ہے، بنی ہاشم کا مجمع ہے، حسین علیہ السلام جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جب قبر رسول کے قریب پہنچا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ جمل کے میدان میں آنے والی خچر پر سوار ہو کر باہر نکل آئیں، ان کے ساتھ مروان بن حکم جو ایک تیر اندازوں کے دستے کو لے کر آگے بڑھا اور حسن مجتبیٰ کے جنازے کو روکا کہ ہم قبر رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ظاہر کے دو کردار تھے، تلواریں نکل آتی، کس کی مجال ہے کہ جو نواز رسول کو رسول کی قبر کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے۔ لیکن عزیزوں، امام حسین علیہ السلام جیسا امام موجود تھا، بنی ہاشم سے فرمایا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں تلوار نہیں اٹھانا ہے، ہمارے بھائی کی وصیت تھی کہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور اس کے بعد جنازے کو بقیع میں لے گئے، وہاں پر دفن کیا۔ ظاہر کہ جنازہ تھا اور جنازے پر تیر برسے، تاریخوں میں لکھا 70 تیر آئے جنازے پر، اور جب چادر ہٹائی تو 7 تیر امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں پیوست ہو چکے تھے۔ لیکن امام کا کردار یہ تھا کہ صبر سے کام لیا اور جنازے کو بھائی کے دفن کر دیا۔ لیکن اگر تلوار اڑ جاتی، کسی کی مجال نہ تھی، نہ کوئی روک سکتا تھا، نہ مروان کا وجود رہتا اور نہ ام المومنین کا وجود رہتا۔ لیکن تاریخ پھر کچھ اور لکھتی، تاریخ پھر کچھ اور لکھتی۔ لیکن تاریخ کو بنانے والے اہل بیت ہیں، تاریخ کو بنانے والے اہل بیت ہیں۔ جنازے کو دفن کر دیا اور صبر سے کام لیا۔ بس عزیزوں، یہ کردار اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ ہاں، یہ ماہ سیام کا آخری جمعہ ہے اور آپ اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزوں کی قبولیت کا انحصار فطرے پر ہے۔ جس طرح سے نماز میں جب تک کہ محمد والے محمد پر درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک کہ نماز قابل قبول نہیں ہے، تو جس طرح سے نماز میں درود آل محمد پر نہ پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں اگر روزے رکھے ہیں اور فطرہ نہیں دیا تو تمہاری روزے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا زکوٰۃ فطرہ چند جملے عرض کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے، زکوٰۃ دو طرح کی، ایک زکوٰۃ بدنی ہے اور ایک زکوٰۃ مالی ہے۔ زکوٰۃ مالی جو ہے اپنے نصاب کے لحاظ سے واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ بدنی جو ہے یہ فطرے کی صورت میں ہے، جو عید کے دن یا شب عید نکالنا ہر اس شخص پر کہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، اور جس کے پاس اس وقت فطرہ نکالنے کی رقم ہے، وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے نکالے۔ یعنی ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ گھر کا وہ شخص جو کما رہا ہے، اس کے اہل و عیال ہے تو گھر کے جو بڑا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ زکوٰۃ فطرہ چند چیزوں پر ہے، گیہوں ہے، جو ہے، منقع ہے اور کھجور ہے، ان پر نکالا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ جو چیز جہاں پر کھائی جا رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، اس پر نکالا جائے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ہمارے شہر میں گیہوں کا استعمال ہوتا ہے، لہذا گیہوں اس کی مقدار 3 کلو ہے۔ 3 کلو گیہوں یہ فی نفر اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، یا جو اس کے یہاں ملازم ہیں اس کے ساتھ کھانے والے ہیں اس کی طرف سے، یا اگر کوئی مہمان غروب آفتاب سے پہلے آ جائے اور اس کے یہاں شب میں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو تو اس کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ نکالنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا یا تو
جنس نکالے یا اس کے عوض میں رقم ادا کر دے۔ میں نے ابھی فون کر کے معلوم کیا 15 اور 16 روپے، یہ دو ریٹ چل رہے ہیں گیہوں کے، 15 اور 16 روپے، تو 16 روپے کے حساب سے بھی تقریباً 48 روپے ہوتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ 50 روپے کم سے کم ایک آدمی کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ نکال دے، لیکن جس وقت زکوٰۃ فطرہ نکالے اس وقت یہ نیت کرے کہ زکوٰۃ فطرہ میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے نکالتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد مستحق کو دے۔ مستحق وہ ہیں کہ جو اپنے پاس سال بھر کا کوئی کھانے پینے کا معقول انتظام نہیں رکھتے، غریب ہیں، ان کو وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو فطرہ دیا جائے اس کو کم سے کم ایک فطرے کی رقم دی جائے، اس سے کم نہ دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی ہے لیکن کم سے کم ایک فطرے کی رقم یا جنس دی جائے۔ ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ سادات اور غیر سادات، سادات کا فطرہ جو نکالا جائے وہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر غیر سید کا فطرہ نکالا جا رہا ہے تو غیر سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے، سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ اس کے اندر اور ہے، فطرہ مثلا ہمارے گھر میں غیر سید بھی رہتے ہیں اور جو فطرہ نکال رہا ہے وہ ہے سید، تو جو نکال رہا ہے فطرہ غیر سید کا تو وہ سید ہی کا فطرہ شمار ہوگا، یعنی جو فطرہ نکالے گا وہ فطرہ شمار ہوگا کہ نکالنے والا سید ہے یا غیر سید ہے۔ لہٰذا اگر فطرہ نکالنے والا سید ہے تو وہ سید کا فطرہ شمار ہوگا، لیکن اگر کسی کے گھر میں سید لوگ رہتے ہیں لیکن فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے، چاہے وہ سید ہی کا فطرہ کیوں نہ نکال رہا ہو لیکن وہ غیر سید کا فطرہ شمار ہوگا۔ لہذا سید کا فطرہ سید اور غیر سید کو دونوں کو دیا جا سکتا ہے، اور غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید کو دیا جائے گا، سید کو نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ نماز عید پڑھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے، عید الفطر پڑھنے سے پہلے مستحق کو دے دے، یا اگر چاند ہو جائے شب چاند میں تو وہ زکوٰۃ فطرہ شب میں غروب آفتاب کے بعد نکال کر مستحق کو پہنچا سکتا ہے رات ہی میں۔ ایک مسئلہ اور ہے، اگر بیچ رمضان مبارک میں کوئی مستحق ہے، غریب ہے، آپ اس کو فطرے کی رقم دینا چاہتے ہیں اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے مدد کر دیں تاکہ اپنے لیے وہ عید کا انتظام کر سکے، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ بطور قرض آپ اسے رقم دے سکتے ہیں، لیکن فطرے کی نیت اس وقت نہیں کر سکتے۔ بطور قرض اس کو آپ رقم دے سکتے ہیں، اور جب چاند رات آئے، چاند ہو جائے، اس وقت آپ نیت کر کے اس قرضے کو فطرے میں مجرے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ ایک اور آسان طریقہ ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، لیکن عید الفطر کے دن ان کے پاس صرف ایک ہی فطرہ نکالنے کی رقم ہے، گھر میں 5 افراد ہیں اور ایک رقم ہے، تاکہ وہ تو ظاہر کہ 5 کا فطرہ وہ کیسے نکالیں؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے نکالنے والا فطرہ نکالے، اپنے گھر کے ایک فرد کو دے، پھر وہ نیت کرے دوسرے فرد کو دے، پھر دوسرا نیت کرے تیسرے کو دے، یہاں تک کہ آخری فرد تک وہ فطرہ پہنچایا جائے، اس کے بعد پھر کسی مستحق کو دے دے۔ لیکن اگر آخر میں کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کا فطرہ اس کا کفیل لے سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ایک آسان مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس صرف ایک وقت میں عید الفطر کے دن ایک ہی فطرہ نکالنے کی رقم ہے یا جنس ہے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے، ہر ایک کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزوں، ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس کو میں نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ 30 شعبان جو یوم الشک کہلاتا ہے، اگر چاند ہو جائے 29 کی رویت تو پھر دائرے کے پہلی رمضان مبارک کی نیت سے روزہ رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر چاند نہ ہو اور 30 شعبان کو کوئی روزہ رکھے تو وہ قربت کی نیت سے رکھے، مستحب ہے کہ 30 شعبان کو روزہ رکھا جائے، لیکن ماہ رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ نہ رکھا جائے۔ ظاہر کہ اس سال جو تقویم تھی یا جو پرچے چھپے ماہ سیام کے، اس میں 29 کی رویت کے لحاظ سے تاریخیں چل رہی تھیں، لیکن ظاہر کہ چھپے تھے پرچے تخمینے کے لحاظ سے، لیکن ہمارے ہندوستان میں چاند نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ کرگل سے بھی میری بات ہوئی تھی، وہاں سے فون آیا، کرگل جو پہاڑی علاقہ وہاں بھی چاند نہیں دکھا۔ تو ہندوستان والوں پر 30 شعبان کو ماہ سیام کی
کا روزہ واجب نہیں ہوا، وہ 30 شعبان ہی کا روزہ رہا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی چاند نظر نہیں آیا، لیکن ایران میں، عراق میں اور مقامات پہ چاند نظر آیا، وہاں پر 29 کی رویت کے لحاظ سے ماہ صیام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ ہے، لہذا میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اب تک کہ جو حضرات آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کے مقلدین ہیں، جو ان کی تقلید پر باقی ہیں، اگر انہوں نے 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھا تو ان کے لیے واجب ہے کہ بعد رمضان مبارک کے وہ روزے کی قضا ادا کرے، اس لیے کہ جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں ان کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے واجب ہے کہ 29 کی رویت اگر کسی دوسرے شہر میں ہو گئی اور ثابت ہو گیا تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علماء کرام، راجہ کرام کا اور فتوے کا مسئلہ ہے، لہذا ہمیں آپ کو کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آیت اللہ خمینی صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ اگر چاند کی تحقیق ہو گئی تو عید کے دن دوپہر کے وقت بھی روزے کو کھولنا پڑا اور توڑنا پڑا، اس لیے کہ عید کے دن مجبوری یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا جس وقت تصدیق ہو گئی اسی وقت روزے کو کھول لیا گیا اور توڑ دیا گیا۔ لہذا یہ مسئلہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کی تقلید پر باقی ہے ابھی تک، وہ 30 شعبان کا روزہ ان کے اوپر اگر انہوں نے نہیں رکھا تھا تو وہ بعد رمضان مبارک کے اس کی قضا کی نیت سے ادا کر لیں، لیکن موجودہ مراجع کرام یا دیگر مراجع کرام کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر 30 شعبان کا روزہ واجب نہیں تھا، وہ مستحب ہے۔ اب اگر وہ روزہ 30 شعبان کا رکھ لیں گے رمضان کی نیت سے تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے روزے ہیں جو حرام ہیں، جس میں عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ اور 30 شعبان کا روزہ رمضان کی پہلی کی نیت سے رکھنا یہ حرام ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر عرض کیے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے زمانے کا امام پردہ غائب میں ہے، وہ حجت خدا ہے۔ کل کی رات امام کے وجود کی دلیل کی رات تھی، اس لیے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے امر الہی لے کر آتے، من کل امر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ من کل امر جو احکامات لے کر ملائکہ آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ رسول کا زمانہ نہیں ہے، امام علی کا دور نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کا دور نہیں ہے، ہمارے 11 ائمہ شہید کیے جا چکے، ایک امام زندہ ہے، ایک امام باقی ہے، لہذا یہ شب قدر جو آتی تھی نہیں، آتی ہے اور آتی رہے گی، تو جب آتی رہے گی تو اس سورے کے لحاظ سے امر الہی لے کر ملائکہ روح زمین پر آتے ہیں، تو یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ ہمارے امام زمانہ کے پاس آتے ہیں، لہذا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے لیے یہ سورہ قدر کافی ہے۔ بس آئیے اسی امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا قر اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بارقت سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافر اور ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس پلٹیں، جو مومنین قائد ہیں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم لوگوں کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔